محترم اس گھرانے نے بہت تکلیفیں برداشت کی، بہت مصیبتیں مشکلیں. بس آپ کی حسن سماعت کو میں سلام کرتا ہوں. بس مصائب کے چند جملے. مجھے کسی نے بولا کل مولانا مصائب آپ نے نہیں پڑھے اتنے. میں نے تو کوشش کی پڑھنے کی لیکن وقت بہت زیادہ ہو گیا تھا. لیکن بہرحال انسان آتا ہے، رونا بقا یہ بڑا ضروری ہے. کیونکہ یہ روایات بھی یہی کہتی ہیں کہ جب تک تم گریہ نہیں کرو گے، تمہارا دل نرم نہیں ہوگا، تم اپنے آپ کو پاک نہیں کر سکتے. اور یہ گریہ بھی ایسے ہی ہے. یہ ایک آنسو بڑی قیمت رکھتا ہے، بڑی قیمت رکھتا ہے. یہ اسی لیے کہا کہ اگر قطرہ بھی ہے تو بھی بخشش کروا سکتا ہے. کیونکہ رونا آسان تھوڑی ہے. آپ نے بتایا میں تو رونا آسان ہے. آپ کتنے سخت دل لوگ ہوتے ہیں یا کسی کو ابھی زندگی میں رونا ہی نہیں آتا. لیکن ایک نام ایسا ہے حسین، یعنی کچھ کہنا ہی نہیں پڑتا، آدمی خود ہی رونا شروع ہو جاتا ہے. اس نام میں وہ سب چھپا ہوا ہے. وہ روز عاشور، وہ عصر عاشور، وہ شام غریباں، وہ کوفہ، وہ شام کا زندان، یہ سب یعنی کچھ تصور اتنا مضبوط ہے اس نام کا، یہ پورے وجود کو ہلا دیتا ہے. بہرحال کل میں مختصر سی گفتگو کی، بہرحال آج بھی اسی بی بی کی بارگاہ میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں کیونکہ یہ مصائب ان دنوں میں اسی چھوٹی بچی ہی کے مصائب ہیں. کیونکہ یہ زیادہ سفر کر نہ پائی. یہ بچی یعنی روز عاشور جو اس نے مصیبتوں کو دیکھا نا، اور بس شام تک پہنچتے بس پھر شام میں رہ گئی. اور آج بھی اسی زندان سے صدائیں آتی ہیں، اے میرے بابا پہ عزادار، تم تو آزاد ہو، میں تو قید میں گئی تو قید میں ہی رہی، میں تو آزاد نہ ہو سکی. ہاں آزاد مطلب آپ سنتے ہیں نا مصائب کے جملے ارباب مقاتل سے کہ یہ بچی زندان کے باہر دیکھتی تھی اور پوچھتی تھی بھائی سجاد یہ پرندے روز کہاں جاتے ہیں؟ کہاں جاتے ہیں؟ کہاں گھر جاتے ہیں. ہم کب گھر جائیں گے؟ عزاداران محترم مقتل کے جملے ہیں. بعض اوقات بہت ساری چیزیں پڑھی نہیں جاتی ہیں لیکن مقتل کے جملے ہیں کہ روز عاشورہ، عصر عاشورہ، جب امام وداع کیا نا امام نے اپنی بہن سے کہ اسے انشاءاللہ توفیق ہوگی، بی بی اجازت دیں گی تو پڑھیں گے. لیکن جب وداع ہو رہے تھے نا تو اس بیٹی سے بھی جدائی ہے، اس بیٹی سے بھی گفتگو ہے، اس بیٹی سے بھی وداع ہے. اس بیٹی سے جو وداع ہے نا، مقتل کہتا ہے کہ اس بچی نے بھی بابا سے گفتگو کی ہے. کیا گفتگو کی ہے؟ اس بچی یہ صبح سے یہ بچی دیکھ رہی ہے، صبح سے یہ دیکھ رہی ہے. کیا دیکھ رہی ہے؟ بھئی میرا بھائی علی اکبر گیا واپس نہیں آیا. ذیشان حیدر جوادی اللہ مقامہ پڑھا کرتے تھے کہ علی اکبر خیمے سے خدا حافظ کرنے گئے، خیمے سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے تھے، پھر خیمے میں چلے جاتے تھے، پھر نکلتے تھے. پھر کہا دیکھا کیا ہے؟ کہا ایک بچی ہے جو بھائی سے لپٹی ہوئی ہے. ہاں یہ وہ بچی جانتی ہے، نہ جانے کیسا دل تھا اس چھوٹی سی بچی کا. آپ نے وہ دیکھا ہوگا نا، آپ نے بین الحرمین میں ایک بچی سے انٹرویو لیا، ایک ایرانی ٹی وی چینل والوں نے. اس بچی کو، ایک بچی تھی اس کی بھی اتنی ہی 3-4 سال کی بچی ہے، اس سے پوچھا آپ
سکینہ اور رقیہ وہ ایک ہی نام ہے جو لیا جاتا ہے مقاتل میں. کہا کہ آپ اس سے واقف ہیں, آپ اس کو جانتی ہیں؟ کہا ہاں, ایک چھوٹی سی بچی تھی کربلا میں. کہا اور کیا جانتی ہیں؟ کہا اور تو نہیں پتا. کہا اچھا بیٹا یہ بتائیں کہ اگر کچھ لوگ آئیں, کچھ گنڈے بدماش لوگ آئیں اور آپ کے بھائی کو مارنا شروع کر دیں, تو بچی نے کہا کہ میں اپنے بابا سے کہوں گی. بابا. کہا پھر وہ آئیں اور آپ کے بابا کو بھی مارنا شروع کر دیں. تو بچی تھوڑی دیر کے لیے کانپنا شروع ہو گئی. کہا کیوں؟ کہا میں نے کبھی تصور ہی نہیں کیا ایسا ہو. کہا اب سمجھ میں آیا سکینہ کیا ہے. یعنی وہ چیزوں کو جو بچی دیکھ رہی ہے کہ اونو محمد گئے, قاسم بھائی گئے, واپس کیا آیا؟ واپس کیا آیا؟ چچا عباس گئے, واپس کیا آیا؟ اور وہ جو میرا چھوٹا سا بھائی تھا, اب وہ بچی کیا کی؟ مقتل کہتے ہیں بچی نے اپنے بابا سے کہا بابا بابا ہمیں مدینہ واپس چھوڑ آئیے. بچی جانتی ہے نا کہ اب بابا بھی گئے تو واپس نہیں آئیں گے, لیکن نہ جانے کیا ہوا. مقتل خاموش ہے کہ بابا نے اس بچی کو آغوش میں لیا, خاموش ہے مقتل. کیا گفتگو ہوئی ہمیں نہیں پتا. یہ تو پتا اس وقت چلا کہ جب یہ پہلی بچی ہے جو سب سے پہلے اپنے بابا سے ملی جا کے, تو شاید یہی کہا ہوگا بیٹا گھبرانا نہیں, آپ سب سے پہلے ہمارے پاس آئیں گی. اللہ آپ کو بیبیاں ہم کو اس کا اجر دے. ہاں زادارن محترم, یہ اس چھوٹی بچی کا مصائب ہے. اس کو سمجھے کہ جو ہر وقت علم کے ساتھ مشکیزہ ہے نا, یہ اسی بچی کی یاد دلاتا ہے. اب جب یہ بچی نے مشکلات دیکھی, بس میں اس سے زیادہ نہیں پڑھوں گا زادارن, بعض اوقات تحمل ہم سے بھی نہیں ہو پاتا, لیکن میں آپ کو اتنا کہوں گا, یہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں نا, جو بیٹیاں ہوتی ہیں, یہ باپ کے جنازے میں زینت ہوتی ہیں. یہ بڑا بین کرتی ہیں, بڑے گریہ کرتی ہیں جب باپ کا جنازہ آئے نا. اب میں کیا کہوں, روزے عاشورہ جب سب لٹ گیا تو یہ بچی بھی باپ کے جنازے میں پہنچی ہوگی. اب پیار سے نہیں ہٹایا, کہیں تماچے, کہیں تعزیانے, یہی تو وجہ ہے